ایک درود شریف آج کل پڑھا جا رہا ہے جس کا نام درود اہل بیت رکھا گیا نام. کیا نام رکھا گیا؟ پہلے کبھی ان لفظوں میں نہیں سنا، نیا سننے میں آیا. وہ نام لیتے ہیں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر حضرت علی کا، پھر حضرت فاطمہ کا، پھر حضرت زینب کا، پھر امام حسن حسین رضی اللہ عنہم کا نام لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف یہ اہل بیت نہیں ہے، حضور کی بیویاں بھی تو اہل بیت ہیں. جو قرآن کی آیت ہے اہل بیت کے حوالے سے، سب سے پہلے اس میں کون شامل ہیں؟ حضور کی بیویاں. اچھا، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے حضرت علی کی جو اولاد ہے ان میں حضرت ام کلثوم بھی ہے. ان کا نام کیوں نہیں ہے؟ ایک بہن کا نام لیں دوسری کو چھوڑ دیں. جس نے لکھا ہے شاید اس کو پتا ہوگا کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا. شاید اس لیے کہ وہ ان کو پسند نہیں ہے ان کا نام. تو جب ہم وعلی آلہ کہتے ہیں یا اہل بیت ہی کہتے ہیں اس میں سب آ جاتے ہیں. اگر آپ نے واقعی نام لینے ہیں تو یا تو سب کے لو، نام لینے ہیں تو سب کے لیں، جو اہل بیت ہیں ان سب کے لیں. ایک کو چھوڑ دینا یا ترتیب درست نہ رکھنا. اب خطبہ سنتے ہیں آپ، جمعے کے خطبے میں حسنین کریمین کا نام پہلے آتا ہے، ان کی والدہ ماجدہ کا نام بعد میں آتا ہے. آپ نے وہاں پہلے لیا، کوئی اعتراض نہیں، شوق سے لیں. ان کا نام آپ نے لیا، ان کی ایک بیٹی کا نام لے رہے ہیں، دوسری کا کیوں نہیں لے رہے؟ کیا وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ ازواج بھی ہیں اور بھی ہیں. اچھا، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی 3 بہنیں ہیں، کیا وہ اہل بیت نہیں ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کیا وہ نبی کی اولاد نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے ہیں، کیا وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ تو میں اس درود کی تصحیح چاہتا ہوں کہ اس کو درست کیا جائے. اگر آپ نے نام لے کے پڑھنا ہے، آپ کو نام لینا ہے تو آپ اس کو پورا مکمل کریں، ورنہ وعلی آلہ جب کہتے ہیں، اہل بیت ہی جب کہتے ہیں اس میں سب آ جاتے ہیں. ادب سیکھیں. ہاں، اگر یہ کسی ایسے نے جو شیعہ مزاج رکھتا ہو یا شیعہ اس نے لکھا ہے تو اس کو بھی کہوں گا کہ وہ اپنی کتابوں میں پڑھ لیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد میں حضرت ام کلثوم بھی ہیں، حضور کی ازواج بھی ہیں یا نہیں ہیں، پوچھ رہا ہوں. تو ہم اہل سنت ہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود درود یاد کروایا ہے جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں. یہ کس نے سکھایا ہے؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. کیونکہ نماز میں ہم پہلے سلام پیش کرتے ہیں نا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو گیا. اب درود جو آیت ہے اس میں صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود کا حکم اور سلام کا خاص طور پر. تو جب نماز کے باہر درود ابراہیمی پڑھیں تو اللہم صلی وسلم پڑھیں گے، کیونکہ حکم دونوں کا ہے، درود کا بھی ہے سلام کا بھی ہے. تو نماز میں چونکہ پہلے سلام پیش کر چکے ہوتے اس لیے درود. تو جو درود نبی نے سکھایا یہ اس سے اچھا درود لا سکتے ہیں؟ اس میں کیا ہے؟ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلا حضور خود آل سیدنا سکھا رہے، آل سیدنا محمد. تو لفظ آل میں سب شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی. یہ جو نیا درود بنایا ہے شاید یہ بتانے کے لیے کہ لفظ آل کہنے سے ان کو نہیں پہنچتا، شاید یہ سمجھتے ہوں گے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اہل بیت کا ادنا سا غلام ہوں. لوگ تو کہتے ہیں نا میں آپ کا سب سے بڑا فین ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اہل بیت کا سب سے ادنا غلام ہوں. ان کے غلاموں میں تو بادشاہ ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہیں، تو میں تو ادنا سا غلام ہوں
لیکن جو بات سچی ہے وہ کر رہا ہوں. ان کے ناموں پر نہیں، ان کے قدموں کی خاک پر میرا تن من دھن قربان. مجھ سے تو نام نہیں لیے جاتے جب مجھ پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. وہ اتنی محترم ہستیاں. تو جس نے یہ درود لکھا ہے وہ درست کرے اگر وہ سنی ہے. اگر کوئی دوسرا ہے تو سنی حضرات پڑھتے ہوئے احتیاط کریں، صرف اہل بیت ہی کہہ دیں، اور نام لینے ہیں تو سب کہہ لیں. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کا نام نکالا جائے، یہ ہو سکتا نہیں. یہ میں نے مسئلہ اس لیے کر دیا کہ مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جا رہا تھا، تو میں نے سوچا تھا کسی موقع پہ کروں گا، لیکن آ گئی بات کر دی.